ریکارڈنگ کی چال. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تھوڑی سی معذرت قبول فرمائیے گا، میں نے کہا جلدی سے میں نماز پڑھ لوں. آج کل تو اذانوں نے وہ سردیوں والے حالات ہو گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور نماز قضا ہو جاتی. چلیے جی، ہم کون سی والی حدیث پہ تھے؟ طیبہ کون سی حدیث ہم جی پڑھ رہے ہیں؟ میڈم آج ہم نے پڑھنی 1121. جی یہی والی پڑھنی ہے آج ہم چلے نے. ماشاء اللہ زبردست. چلیں جی، ہم نے حدیث یہ پڑھی تھی کہ انسان جو ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے. اچھا، عمل کی جو ہے نا وقت کبھی بھی ختم نہیں ہوتا جب تک کہ موت کے آثار نہ طاری ہو جائے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اور موت کا کسی کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ عمل کرنے کی گنجائش جب تک بندے کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے جب تک ہوتا ہے. یہ حدیث جو ہے یہ ہم نے اس دن پڑھی بھی تھی، دوبارہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. نیکی میں انویسٹ کرنے میں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ویلیو ایڈ کرنے میں، کسی بھی کام میں اللہ کے رسول نے کہا پیچھے نہیں ہٹو. اور اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت یا قیامت کب آنی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی موت تو اس کی قیامت تو اس کی قیامت ہی ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے کبھی بھی کسی بھی عمل کا پھل انسان خود نہیں کھاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ہم دیے سے دیا جلاتے ہیں اور روشنی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، لہٰذا. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں، ایک انگلش کی کہاوت ہے بڑی امپورٹنٹ، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اس کہاوت کے مطابق یہ ہے کہ یو آر ویٹنگ فار دی رائٹ ٹائم، رائٹ مومنٹ، اٹس ناؤ. کبھی بھی جیسے ہی آپ کو خیال آ جائے اسی وقت کرنا ہوتا ہے. تو یہ حدیث بھی یہی والا کانسیپٹ جو ہے اس کو کلیئر کرتی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان قامت الساعۃ وفی ید احدکم فصیلۃ، قیامت قائم ہو جائے، لگے کیا کہ یہ قیامت آ گئی، اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وہ پودا ہے، وہ آپ کو پتا ہے وہ ڈنڈی سی ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے. فإن استطاع، اور اگر وہ طاقت رکھے، اللہ تقوم حتی یغرسہا، کہ بالکل اس کے قائم ہونے سے پہلے پہلے اس کو بو دے. فلیغرسہا، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بو ڈالے، گاڑ دینا. بعد کی بات دیکھی جائے گی. بسائڈ اللہ نے انسان کو جزا دینی ہے اس کے کام کی، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی چلے آگے دیکھیے. اچھا یہ ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ ایک اور ابن جریر کہتے ہیں، ہمارا بن خزیمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو اپنے باپ سے کہتے ہوئے سنا کہ تم اس زمین میں پودے کیوں نہیں لگاتے. میرے باپ نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، کل مر جاؤں گا، میں نے کیا کرنا ہے کر کے. سیدنا عمر نے کہا میں تجھے سختی کے ساتھ پودے وغیرہ لگانے کا حکم دیتا ہوں. اور پھر میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ پودے لگا رہے تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات صحیح سی بتاؤں، 40s کے بعد، بلکہ 45 50 کے قریب انسان کہتا ہے یار اب کیا کرنا ہے. یہ جو اب کیا کرنا ہے نا، اور آپ یہ دیکھیں گے میں نے اپنی نظروں کے ساتھ لوگوں کو موت کا انتظار کرتے دیکھا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات سوچتی بھی ہوں اور کہتی بھی ہوں کہ 30 40 45 50 سال کی عمر میں بندہ کہتا ہے یار بچے پالنے تھے پال دیے، کمانیاں تھی کر لی. مردوں کو تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، بڑی محنت کی ہے ساری زندگی، مجھے اب ریٹائر ہونا ہے. خواتین کو بھی ہوتا ہے، بس اب میرے سے گھر کے کام نہیں ہوتا، ڈونٹ آسک می، ساری زندگی کی اب نہیں. اچھا اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم نے بیٹھ کے بستر پہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا ہے؟ سوچیے گا ذرا اس بات کو. بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرے والد صاحب آج کل بیچارے 85 86 کے ہیں، تو خاصے ہی مزمحل ہو گئے، تو بالکل ہی ان سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل کچھ نہیں ہوتا تو جو کر سکتے ہیں اس سے بھی رہ جاتے ہیں. اپنی طرف سے بیچارے اپنے آپ پہ بڑی محنت کرتے ہیں، سیر پہ جائیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، لیکن وہی بات ہے کہ ناطاقتی. میں ان کے پاس بھی بیٹھ کے ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں، کہتی ہوں ابو موت تو جب آنی ہے نا جب اللہ کا حکم ہو رہا ہے، جب تک نہیں آنی جب تک تو نہیں آنی. تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو یہ فتنۃ المحیا والممات، زندگی کا اور موت کا فتنہ ہے. تو پلیز جو آپ کر سکتے ہیں ویلیو ایڈ کریں. آپ کی یادداشتیں ہیں، آپ کے پاس علم کی نعمت ہے، کچھ کریں. مجھے طریقہ بتائیں، میں آپ کی ریکارڈنگ کرا دیتی ہوں، آپ کے لیے آسانی سے کر دیتی ہوں. اس دن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اپنی علمی یادداشتیں، میں آپ کو سوالات دیتی ہوں اور میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری لگاؤں گی، وہ آپ سے بیٹھ کے تو ریکارڈنگ کرا لے گا، تو پلیز کر لیجیے نا. خیر خاص سے موٹیویٹ ہوئے کرنے کے میں کرتا ہوں. اسی طرح والدہ میری، آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ میری والدہ بیچاری جو ہیں وہ بہت اس لحاظ سے ازمائش کا شکار ہیں کہ برین ہیمریج ہوا، اور اتنی چلتی پھرتی، اتنی کام کی اور ایکٹیو اور انفلوئنشل خاتون جو ہے
ایک دم میں گھنٹے کے اندر جو ہے نا بستر پہ آ گئی، آدھا حصہ مفلوج ہو گیا، شروع میں برین ایکٹیویٹی بھی جو تھی وہ بھی کمپرومائز ہو گئی تھی، الحمدللہ وہ کچھ بہتر ہو رہی ہے، بہتر تو ہر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو بھی اس دن میں یہی کہہ رہی تھی، 6 7 مہینے گزر گئے ہیں تو خاصی لائک اپنے آپ کو لیتھارجک بھی فیل کرتی ہیں، اور وہی بات ہے کرنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ کرنا مشکل بھی بہت لگتا ہے، پھر ساتھ انسان اس طرح سے کر کے پڑ جائے اس کے ساتھ مایوسی بھی بہت ہوتی ہے، پھر لیٹ لیٹ کے نا عادت بھی پڑ جاتی ہے ایسی سی کہ انسان کہتا ہے کہ یار وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ بھی زیادہ تر لیٹے رہے تو اٹھا بھی نہیں جاتا، تو وہ تو ابھی تک معذور نہیں آئیں گی۔ میں ان کو بھی اس دن کہتی ہوں، میں نے کہا امی جسم تو کام کرتے کرتے کرے گا نا، آپ ایسا کیجئے کہ کچھ اپنے لکھنے پڑھنے کا کام کریں، کچھ مطالعے کی طرف آئیں، کچھ مطالعہ کے بعد آپ جب مطالعہ کریں گی تو خود بخود آپ آگے چلیں گی۔ اب میرے ساتھ آپ سب لوگ دعا کیجیے گا میرے والدین کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو میں اس آزمائش میں جب دیکھتی ہوں تو میرے سے بالکل برداشت نہیں ہوتا، اور پھر میں ان لمحات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اپنے آپ کو بہت برڈن بھی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تو نے اگر ہمیں یہ طاقت دی ہے تو اس وقت کا، اس صلاحیت کا، اس فہم و فراست کا، علم کا، اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اس کا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو ہے نا، انہوں نے کہا ناراض ہو کے کہا خود ساتھ لگ کے تو پودے لگوائے، تو وٹ ایور ون از کیپیبل آف ہی از باؤنڈ ٹو۔ اچھا آپ ذرا یہ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ نے زمین کی اصلاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا مزدور کہا ہے۔ انسان ذاتی طور پہ تو فائدہ نہیں اٹھاتا، کتنی مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، چرند پرند جانور۔ آپ یہ دیکھیں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو کتنی زیادہ جابس کریٹ ہوتی ہیں۔ چلیے، نافع بن عاصم کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وحد سے نکلنے والے اپنے ایک بھتیجے سے کہا کہ تیرے مزدور کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر تو ثقیف قبیلے کا ہوتا تو اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا۔ پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا جو آدمی اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کر اپنے گھر یا مال میں کام کرتا ہے، مال سے عموماً مراد جو ہے جانور لیا کرتے ہیں لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کا عامل اور مزدور قرار پاتا ہے۔ بنو ثقیف بہت امیر تھے، بہت امیر کبیر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو ثقیف، اور یہاں پہ بتا دیا انہوں نے کہ بنو ثقیف کی یہ خوبی تھی کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے کرتے تھے۔ جب مالک ساتھ لگ جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں موٹیویشن کا لیول کہاں پہ چلا جاتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں طائف کے علاقے میں وجہ کے مقام سے 3 میلوں کے فاصلے پر ایک باغ کا نام واہت تھا، جو سیدنا عمر بن عاص کی طرف سے ان کی اولاد میں بطور وراثت منتقل ہوا تھا۔ عمر بن العاص جو تھے، عمر بن عاص ان کے جو ہے نا اپنی اولاد کو انہوں نے دیا تھا، امیر آدمی تھے نا۔ ابن عساکر نے بھی عمر بن دینار سے روایت کی ہے کہ سیدنا عمر بن عاص اپنے باغ وات میں داخل ہوئے جو طائف میں واقع تھا، اور اس میں 10 لاکھ لکڑیاں پڑی تھی جو انہوں نے 10 لاکھ درہموں کے عوض خریدی تھی، اور ان کے ذریعے وہ انگوروں کی بیلوں کو کھڑا کرتے تھے۔ ویٹ 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 ویٹ، تو اگر 10 لاکھ لکڑیاں ہیں تو 10 لاکھ انگوروں کے پودے بھی ہوں گے۔ تھنک آف یو نو گرینڈور، اور یو نا اس باغ کی کتنی وہ ہوگی۔ امام بخاری نے اس باغ کی پہلی 2 احادیث پر یہ باب قائم کیا ہے، باب فضل الزرع اذا اکل من، اس کھیتی کی اہمیت جب اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کون؟ جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، حشرات ارض فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اس باغ میں کام کرنے والے مزدور، اس کا مالک، اور پھر اس کے بعد جن جن منڈیوں میں وہ پہنچتا ہے۔ ابن منیر نے کہا امام بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کھیتی لگانا مباح ہے، اور اس سے نہیں والی احادیث کو ان صورتوں پر محمول کیا جائے کہ ان میں پڑ جانے کی وجہ سے لوگ جہاد جیسے شرعی مقاصد سے غافل ہو جائے، تو زیادہ ہی بندہ اپنی زمینوں کا ہو کے رہ جائے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا کو ہمارے لیے اتنا اہم، اتنا نہ وہ کر دینا کہ ساری ہماری چیز جو ہے نا آ جا کے کہ دنیا پہ ہی فوکس ہو کے رہ جائے۔ کاشتکاری بھائی سے ذلت کیوں ہے، ایک اور چیز بھی آ گئی ہے، وہ ایک اور بھی مسئلے کا پہلو ہے، اس پر بھی ہمارے پاس حدیث کی روشنی موجود ہے۔ ابی امامہ الباہلی، امامہ باہلی کہتے ہیں قال ورائے ورآ سکتا وشیئا من آل الحرث آلات الحرث آل الحرث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل هذا بيت يوم إلا أدخل أدخله الله لذل۔ بہت جگہ سے ہے نا وہ مسنگ ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ابھی امامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ہوتا ہے نا سکہ بولتے ہیں، یہ جو ہلکا آگے وہ حصہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ
جس کے ساتھ اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور کچھ اور چیزیں جو کہ کھیتی کی چیزوں میں سے تھی، وہ درانتی ہو گئی، وہ کدال ہو گئی، جو بھی چیزیں ہوئی. فقالا، تو کہنے لگے، ایک گھر میں انہوں نے چیزیں دیکھی، وہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے سنا آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ آلات داخل ہو جاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کر لیتا ہے. اچھا ٹھہریے، میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے ہمیں وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، جو ہے نا، اپنا سیاق و سباق. مے بی وہ جو گھر والے ہیں وہ جو ہے ان کے پاس اپرچونٹی بھی تھی کچھ بہتر کام کرنے کی، اور انہوں نے اس کو نہیں کیا. اور مے بی یہ بھی ہے کہ وہ جہاد سے غفلت والی بھی بات ہم نے دیکھ لی. تو دیکھتے ہیں آگے ذرا جو ہے نا اس کی شرح میں کیا کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں سرمایہ کاری اور کھیتی باڑی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا ویأکل منه الطیر. یہ ہم نے پڑھی تھی کہ ایک انسان جو ہے یا تو کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور اس میں سے پرندے اور انسان کھاتے ہیں یا جانور کھاتے ہیں تو اس کو صدقہ ملتا ہے. سیدنا انس ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان قامت الساعۃ فی ید احدکم فصیلہ، یہ بھی ہم نے جو پڑھی ہے، قیامت آ جائے تمہارے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا ہو، ڈنڈی ہو، جس کے ساتھ تم نے بونا ہے تو بو دو. ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ تو نظر آتی ہے کہ ٹو اپوزٹ تھنگس آ رہی ہیں. ایک طرف کھیتی باڑی کے آلات کو باعث ذلت، اور دوسری طرف کھیتی باڑی کی ترغیب. اس تعارض کو دور کرتے ہوئے امام البانی لکھتے ہیں کہ علماء کرام نے دو تطبیقات پیش کی ہیں. ابو امامہ باہلی کی حدیث میں زلالے سے مراد جزیہ، ٹیکس اور عشر جیسے زمین کے حقوق ہیں، کہ حکمران جن کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس دوران زمینداروں کو ذلیل بھی کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا دیہاتی تاجر کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جگہ پہ کہا کہ اس حدیث میں کھیتی باڑی کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ کاشتکاری قابل تعریف اور باعث اجر پیشہ ہے، لیکن کئی جانوروں کے کھانے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ دنیا کی ضلالت اور اجر و ثواب سے محرومی میں کوئی تلازم نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے غیبی امور کی خبر دی ہے، کیونکہ اب تو یہ حقیقت مشاہدہ شدہ ہو چکی ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والوں پر بہت ظلم ہوتا ہے. آپ کے دیکھیں پچھلے دنوں انڈیا میں کسانوں نے جو ہے وہ کی ہوئی تھی ہڑتال، اور پاکستان میں کتنی زیادہ قرض کسانوں کے ساتھ ہو گیا. یہ جو ہمارا گندم کرائسس آیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے گورنمنٹ جو کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ، کتنا اس کا نقصان ہوا. ٹھیک ہے. سیدنا ابو امامہ کی حدیث کو شخص پر محمول کیا جائے جو کاشتکاری اور کھیتی باڑی پہ پڑھ کر جہاد جیسے واجبات سے غافل ہو جاتا ہے تو بالآخر ذلتوں میں گر جاتا ہے. امام بخاری کا بیان بھی یہی ہے، ان کا بھی یہی سمجھنا ہے کہ چونکہ انسان جب کھیتی باڑی میں زیادہ وہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ بندہ پھر اسی پہ رہتا ہے، کب پانی دیا، کب فلاں ہوا، وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. باب ما يحذر من واقب الاشتغال بآلة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به. ٹھیک ہے. شرعی حد بندی سے تجاوز کرنے کے انجام کے بارے میں محتاط رہنا. اور آپ میں سے جن لوگوں کا زمینداری سے ہے، آپ کو میں بتاؤں، وہ جو آپ کی پانی لگنے کی باری آتی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کمائی کے اسباب میں غلف یعنی حد سے زیادہ دلچسپی لینے سے انسان فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کا لالچی ہو جاتا ہے، دنیا میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے، جہاد سے اعراض کرتا ہے، جیسے آج کل کے امیر لوگوں کی صورتحال ہے. یعنی وہ بھی پھر اسی کے اندر آئیں گے نا. چلیے جی، آخری حدیث پڑھ لیں اور بس کریں. ان ان عبایہ بن رفاعہ بن رافع ابن خدیج. ٹھیک ہے. قال ان جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما وحجاما وارضا. ٹھیک ہے. میرے دادا جو فوت ہوئے، یہ جو رافع بن خدیج ہیں، بڑے خدیج جو ہیں بڑے امیر آدمی تھے. جب میرے دادا جو ہیں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ترکے میں ایک لونڈی چھوڑی. ٹھیک ہے. وناضحا، اور ایک اونٹ چھوڑا، وغلامن، ایک مرد غلام چھوڑا، وحجامن، اور ایک حجام چھوڑا، وارضا، اور کچھ اراضی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، فی الجاریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی کی کمائی سے تو اللہ نے منع فرما دیا تھا. لونڈیوں کی اس وقت کمائیاں یہ ہوتی تھی کہ ان کو جسم فروشی میں استعمال کیا جاتا تھا. فنہا عن کسبھا، منع فرما دیا اس کی کمائی سے. قال شعبہ، تو شعبہ کہتے ہیں، مخافت ان تبغی، اس لیے لونڈیوں کو ایٹ آل کمائی میں استعمال کرنے سے منع کر دیا کہ ان کی کمائی میں زیادہ تر یہ چیزیں آ جاتی تھی، وہی جسم فروشی والی. قال، اور کہا، وما اصاب الحجامہ فعالفہ الناضی، جہاں تک تھا حجام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اونٹوں کا چارہ، یعنی اونٹوں کے لیے جو خرچہ ورچہ چاہیے وہ حجام کی کمائی سے کر لیا جائے. اچھا،
وقال فی الارض، اور زمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ازرعها او ذرعها، یا تو خود کاشت کر یا اس کو پڑی رہنے دے. انشاءاللہ العزیز حدیث نمبر 1123 سے اگلی دفعہ بات کریں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا، آج کام بہت زیادہ ہے. جی انجل بتائیے، آپ جلدی سے کوشچن کیجیے. آپ کو پتا ہمارے سرٹیف ٹاک والا پروگرام ہم پیچھے نہیں کر پائے. گو ہیڈ. جی میم میم میری ایک آبزرویشن ہے، کیا؟ وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں انسان ہوتا ہے تو اس کو ایفرٹ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ٹرائلس سے بھی گزارنا ہوتا ہے. کوئی مطلب اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جیسے کوئی پیرنٹس کی وجہ سے ہے، کوئی اپنے اسپاؤس کی وجہ سے ہے. تو یہ مطلب ایک تو ٹرائلس بھی ضروری ہیں زندگی کے، اور پھر اپنے آپ کو کلیکٹ کرنا بھی، اس سے نکلنا بھی، اور مایوسی بھی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب یہ ایک تو کانٹرڈکشن بہت ہے ہماری انسان کی زندگی میں نا، کہ مشکلات بھی ہیں تو اللہ نے پھر حکم بھی دیا ہے کہ نکلو بھی اس سے. تو وہ کلیکٹ کرنا خود کو کتنا ضروری ہے، اور کریکٹ انسان ہر سچویشن میں کریکشن کیسے کرے اپنی ایموشنز کی اور اس کی، اس پہ تھوڑا سا پلیز گائیڈ کرنا. انجل جیسے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے نا، ایور چینجنگ اور ایوری ڈے نیو چیلنج، ٹھیک ہے نا، اس پہ تو ہم میں سے کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو کلیکٹ کرنا، حوصلہ دوبارہ کرنا، اور پوری انرجی کے ساتھ دوبارہ جو ہے نا پرو ایکٹیو اپروچ رکھنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان چیزیں انسان پہ اثر کرتی ہیں. مشکلات کئی دفعہ اتنی ہوتی ہیں، آپ ادھر سے کوشش کرتی ہو، یہاں سے آپ کے اوپر آ پڑتی ہیں، آپ ادھر سے بچت کرتے ہو تو ادھر سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. دنیا یہی کچھ ہے، اور ہمیں انبیاء کی زندگی میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. یہ ایفرٹ، یہ مایوسیاں، یہ ڈس اپوائنٹمنٹس، اور یہ جو ہے نا فیلئر اور لاس، یہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے. اچھا، اس کے لیے وہ جو اپنی طاقت کو برقرار رکھنا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ میں اب جو مجھے سمجھ آئی ہے، یا مجھے اگر آپ کہیں گی کہ جب مشکل آئی ہے جس میں گھر گئی ہوں، جیسے کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں پچھلے دنوں آنے والے جو آپ لوگوں میں سے جو میرے ساتھ تھے ان کو یاد ہی ہوگا، ایک دم جب میرے پہ مشکل وقت آیا تو ہر طرف سے ہی آ گیا. ادھر سے امی کا بھی میں آزمائش کو دیکھ ہی رہی تھی، تو ساتھ ہی بیٹے کی ڈیتھ کا آ گیا، اور بیٹے کی ڈیتھ کے ساتھ بہو، اور اس کے ساتھ ہی ہسبینڈ کی طرف سے بھی. اچھا، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کے ساتھ انسان جس کو کہتے ہیں بوکھلا جاتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو ایمان نہیں سنبھالا تھا، یقین کیجئے مجھے تو ایمان نے سنبھالا. اور قرآن مجید جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں میرا ریگولر کاؤنسلر ہے. آپ لوگ مجھ سے کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں نا، بلیو کیجئے کہ میں روزانہ کی اپنی جو ہے نا کاؤنسلنگ قرآن سے لیتی ہوں. اور جب ایک دو دن بیچ میں آ جاتے ہیں نا، تو یقین کیجئے میں دوبارہ اسی طرح سے ہو جاتی ہوں. مجھے دوبارہ اپنے آپ کو سمیٹ کے اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے نا میری مایوسیوں کو بھی درست کرتے ہیں. سب سے بڑھ کے ٹو ڈوز، کہ بھئی ڈویبلس کو کرو، اس پر تو مجھے تو قرآن کی سمجھ آتی ہے. بس میرا الحمدللہ ایک جو ہے نا اس کے ساتھ کنیکشن بن گیا. اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ کی وجہ سے مجھے حدیث پڑھنی پڑتی ہے، اور آپ کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بلکہ لگایا ہی اسی لیے کہ جہاں پہ میں پیچھے ہوں گی آپ لوگ مجھے فون کر کے تو جو ہے نا وہ کھینچ کے صحیح. بلا لیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی ایسی آسانی فرمائے. اور دوسری میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں نا، بلیو کیجیے اس کے ساتھ بہت امپاورمنٹ ہوتی ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی بات سنتے ہیں کہ یار دیکھو ہم اپنی یعنی ذات کی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا محدود سی سوچ ہے اس سے نکل آتے ہیں کہ دیکھو دوسرا بھی تو کتنا پریشان ہو رہا ہے. پھر جب اس کے لیے ہم طاقت استعمال کرتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دینا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایفرٹ کرنا، تو یہ بہت ہی مبارک سی ایفرٹ ہوتی ہے. اور پھر انسان دعا بھی کرتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے نا بہت ہی امپاورنگ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے، آپ کبھی ہاسپٹلس میں جائیں نا تو وہاں پہ آپ کو یہ فضا نظر آتی ہے، کیونکہ ساروں کے مریض ہوتے ہیں اور سارے پریشان ہوتے ہیں. تو سب یقین کیجیے کہ کسی کے لیے ایسے دل کو لا کر کے کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کر لیں، میں آپ کے لیے یہ کر دیتی ہوں پلیز، اس سے اس طرح، یعنی یہ فضا وہاں پہ ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بس اپنی ذات پر ایمان اور یقین جو ہے نا بھروسہ دیا رکھے. چلیے جی، مجھے آپ لوگ اس لیے اجازت دیجیے کہ وہ سائرہ، میں نے کل بھی پرسوں کلاس نہیں لی ہے اور وہ اس نے لنک شیئر کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیبہ پچھلی والی بھی اور اس دفعہ والی بھی جو ہے نا میں انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں. ریکارڈنگ جو ہے نا ہے لازم